کے لیے جزا مقدر ہے اور اسی دنیا میں وہ اپنے اعمال کے نیک میٹھے پھل کھائیں گے، یہی ان کو ملے گا وہ سب کچھ۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ وَعُتُوبِهِ متشابہہ میں جو مضمون ہے وہ بھی اسی مضمون کا ایک حصہ ہے کہ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہماری نیکیوں کے کچھ پھل تو دنیا میں بھی ہمارے سامنے پیش کیے گئے تھے، تو نہیں دیے تھے، اب جو ہمیں پھل دے رہا ہے یہ تو ویسے ہی ہیں، یعنی گویا کہ یہ وہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم نہیں جانتے، ان سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ دنیا کی حسنہ بھی اگرچہ حسنہ ہوتی ہے لیکن آخرت کی حسنہ سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو فرمایا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم ان کو مستقبل کے وعدوں پر زندہ نہیں رکھیں گے، ما بعد الموت کی جنتوں کی بشارتیں نہیں دیں گے، وہ دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی اس دنیا کی بشارتیں بھی دیں گے، اس دنیا میں بھی ان کو جزا ملے گی۔ وہ عرض اللہ واسعۃ، اور اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اس شک کو دور فرما دیا کہ شاید اس دنیا کی حسنہ کے بعد آگے ان کو کچھ نہیں ملنا۔ چنانچہ یہ مضمون وہیں سے آگے بڑھتا ہے، وعرض اللہ واسعۃ، وہ جو غیر تم پر تنگی ڈالنا چاہتے ہیں، تمہارا عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم غیر کو ناکام کر دیں گے، وہ ہرگز تمہارا عرصہ حیات تنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جتنی وہ تمہاری زمینیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گا اتنی خدا تمہیں وسیع تر زمینیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ایک ملک میں تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا تو اور ملکوں میں تم پھیل جاؤ گے، ایک بر اعظم میں تمہیں پابند کرنے کی کوشش کرے گا تو نئے بر اعظم تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ مجال نہیں ہے غیر اللہ کی کہ وہ خدا والوں کی زمینوں کو تنگ کر دے۔ ان ارض اللہ واسعۃ، خدا کی زمین وسعت پذیر ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے ہیں، جن کی صفات پہلے بیان ہوئی ہیں۔ انما یوفی الصابرون، یقیناً صابرون صبر کرنے والے ہی ہیں وہ لوگ جن کو لازماً اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر اس دنیا تک محدود نہیں ہوگا بلکہ بغیر حساب ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی وہم کسی کے دل میں گزرا ہو کہ پھر دنیا حسنہ کہہ کے یہی قصہ ختم کر دیا گیا ہماری نیکیوں کا، تو فرماتا ہے نہیں، اگر تم صبر کرنے والوں میں ہوگے تو صبر کرنے والوں کا اجر لا بے حساب ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، قانتاً میں جو خاموشی ہے اس کا ایک معنی صبر بھی ہے، خدا کی خاطر دکھ اٹھانا اور واویلا نہ کرنا، شکوے نہ کرنا کہ اوہو ہم ایمان لے آئے تھے، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پڑ گئیں، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پڑ گئیں۔ ازدیاد ایمان کی خاطر بعض دفعہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا یقین دلانے کے لیے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی خاطر معمولی سا یہ دکھ اٹھایا تھا تو خدا نے یہ جزا دی، مگر احسان کے طور پر خدا والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اس نام میں کیسی مصیبت پائی ہے، وہ ہرگز کبھی کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کرتے بلکہ خدا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا بے حساب اجر ہے۔ بس جہاں تک ان کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ وہ راہ حق میں روڑے اٹکا دیں، اس خدا کی راہ میں روڑے اٹکا دیں، اور وہ لوگ جو سچائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو مائل ہونے سے روک دیں، اور جہاں تک ان کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ احمدیت کو دنیا میں پھیلنے سے روک دیں اور ان پر زمین تنگ کر دیں، تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر احمدی قانتاً رہیں گے ان تینوں معنوں میں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور اگر احمدی راتوں کو اٹھنا نہیں چھوڑیں گے، خدا کے حضور راتوں کے سجدوں سے غافل نہیں رہیں گے اور راتوں کے قیام سے غافل نہیں رہیں گے، اور اگر احمدی دنیا کے خوف سے آزاد ہو کر آخرت کے خوف کو اپنا لیں گے، اور اس خوف کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ خدا کو محض ایک عذاب دینے والے وجود کے طور پر متصور کریں، بلکہ رحمت کی امید رکھتے ہوئے خوف کریں گے۔
ان دونوں کو اس طرح ملا دیا ہے کہ خوف کو رحمت پر غالب نہیں آنے دیا بلکہ رحمت کو خوف پر غالب کر دیا. پہلے خوف کا ذکر اور بعد میں رحمت کا ذکر، یہ طرز بیان ہی بتا رہی ہے. کیونکہ اگر یہ وہ ترتیب ایسی ہے کہ اگر پہلے خوف کا ذکر ہونے کی بجائے رحمت کا ذکر ہوتا اور پھر خوف کا ذکر ہوتا تو یہ ڈرانے کا طریق ہے. اور اگر تھوڑا سا ڈرا کر پھر اس خوف کو دور کر دیا جائے اور رحمت اور پیار کی باتیں شروع کر دی جائیں تو یہ تبشیر کا طریق ہوا کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ خدا سے ڈرتے تو ہیں لیکن ایک ظالم کے طور پر نہیں ڈرتے، ایک منتقم کے طور پر اس سے نہیں ڈرتے. ایسے خدا کا تصور نہیں رکھتے کہ جس سے ڈرتے ڈرتے جان ہی انسان کی نکل جائے اور اس سے بخشش کی امید نہ ہو، بلکہ یرجون رحمت اللہ ہے. ایسی حالت میں ڈرتے ہیں کہ اس ڈر کے نتیجے میں بھی وہ رحمت کے توقع رکھتے ہیں. جو خدا کا خوف ان کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ خدا کی رحمت کا مستحق سمجھنے لگ جاتے ہیں. گویا کہ خوف ہی ان کی خدا کی رحمت کا ان کے لیے ضامن بنتا چلا جاتا ہے. یہ وہ خوف ہے، یہ وہ حذر ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے. تو فرمایا اگر احمدی اس بات پر قائم ہو جائیں تو پھر لازماً ان کا عرصہ حیات دنیا میں کوئی تنگ نہیں کر سکتا. وہ پھیلتے چلے جائیں گے، نئی نئی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوں گی، نئی نئی برکتیں ان کے گھروں پر باران رحمت بن کر نازل ہوں گی. اور یہ اجر اس دنیا میں بھی ملے گا. ہم آخرت کا انتظار نہیں کروائیں گے ان سے. جو کچھ ان کے مال لوٹے جائیں گے، جو کچھ ان کو دکھ دیے جائیں گے، اس کا بدلہ ہم اس دنیا میں ان کو دیں گے ساتھ، لیکن یہیں تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس بدلے کو وسیع کر دیں گے. یعنی واسعتاً کا مضمون بھی پھیل جاتا ہے ہر مضمون میں. ایسا عجیب یہ فصیح و بلیغ کلام ہے کہ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے. تو یہاں واسعہ کا مضمون یہ ہے کہ ان کے اعمال کو بھی ہم حسن عطا کرتے چلے جائیں گے اس دنیا میں، اور ان کی دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اور اس رحمت کو دنیا تک بھی محدود نہیں رکھیں گے بلکہ آخرت تک وسیع کر دیں گے. کیونکہ اللہ کی عرض یہ عرض نہیں ہے جو تمہاری عرض ہے، وہ دونوں جہان پر وسیع ہے. جب عرض اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ دنیا کی زمین نہیں رہتی، بلکہ عرض اللہ تو کائنات پر حاوی ہے. کرسیہ السماوات والارض، تمہاری عرض اور تمہارے آسمان خدا کے تخت کے نیچے ہیں. پس فرمایا کہ پھر وہ وسعت عطا کرے گا تمہارے اپنے اجر کو، اور اس دنیا میں بھی اجر دے گا اور دوسری دنیا میں بھی اجر دے گا. اور پھر فرمایا کہ یہ اجر کا طریق بھی اتنا وسیع ہوگا کہ نہ یہاں حساب چلے گا نہ وہاں حساب چلے گا. یہاں بھی بے حساب ہوگا اور وہاں بھی بے حساب ہوگا. تو جن خوش نصیبوں سے تھوڑی سی معمولی سی قربانی لے کر اتنے عظیم الشان وعدے ہوں اور ان وعدوں کی یقین دہانی کے لیے نقد سودے بھی ساتھ ہو رہے ہوں، ان سے کون ان کا ایمان چھین سکتا ہے؟ کون ان سے خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے کا عزم چھین سکتا ہے؟ کون ان کے حوصلوں کا سرد نیچا کر سکتا ہے؟ ناممکن.